بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر سلان خالد صاحب, نہایت قابل احترام گیسٹ آف آنر اور میرے ساتھی طالب علم, آپ سب کا بہت شکریہ. اس عالی شان ادارے میں پنجاب یونیورسٹی میں مجھے آج مدعو کیا گیا, اور یہ جو ٹاپک ہے آج ہمارا اور جو ہم آج پروگرام لانچ کر رہے ہیں, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پروگرام ہے. میرا خود تعلق انڈسٹری سے رہا ہے 15 سال, اور میں جانتا ہوں کہ انڈسٹری میں اور اکیڈیمیا میں ایک بڑا گلف ہے. یہاں پہ جو ہماری یونیورسٹیز پروڈیوس کر رہی ہیں اور جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے, جو سروسز انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے اندر ایک بڑا وائڈ گیپ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا انڈسٹری کے ساتھ کوئی اپرینٹسشپ پروگرام, جیسے جرمنی اس کے فور فرنٹ پہ ہے, ایک تو وہ موجود نہیں ہے. دوسرا, ہمارا ابھی بھی جو فوکس ہے وہ ڈگریز کے اوپر ہے, جو کہ بہت اہم ہے, لیکن اسکل ایکوزیشن کے لیے ابھی بھی ہمارا شاید وہ اس طرح کا فوکس نہیں ہے. اور میرے سے پہلے بالکل ٹھیک کہا گیا کہ ڈگریز جو ہیں وہ تو انسان کو یہ سکھاتی ہیں کہ جس بھی سبجیکٹ میں آپ نے ڈگری لی ہے اس کے بارے میں آپ کتنا ایکچولی, وہ کتنا ایک واسٹ سبجیکٹ ہے. اینڈ دے ٹیچ یو ہاؤ ٹو لرن, ہاؤ ٹو اسٹرکچر یور تھاٹس, کہ آپ نے اپنی ذہن کو اسٹرکچر کیسے کرنا ہے, آپ نے اپنی سوچ کو اسٹرکچر کیسے کرنا ہے, اور کیسے اسکل کو آپ نے ایکوائر کرنا ہے. تو وہ ڈگری ایکچولی ایک اسٹیپنگ سٹون ہوتی ہے اسکل کی ایکوزیشن کے لیے, وہ ان اٹ سیلف ایک اسکل نہیں ہوتی. تو یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اپلائی کرنے کی بھی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ کیا جو ہم یہ آج پروگرام لانچ کر رہے ہیں, یہ اس گیپ کو اپنے حد تک فل کرنے کے اندر ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرے گا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک ڈیولپمنٹ اکنامکس میں تھیری پڑھائی جاتی ہے, کیچ اپ ہائپوتھسس. وہ ہائپوتھسس یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ملک اپنی تخلیق کے بعد اپنی معیشت کی سمت درست کر لیتا ہے, تو اب ہمیں جو اکنامک ہسٹری سے سبق ملتا ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ پہلے ایگریکلچر, اور پھر ایگریکلچر کے بعد پرائمری انڈسٹریز, پرائمری کے بعد سیکنڈری, اور پھر سروس انڈسٹری کے اندر سوفسٹیکیشن اور کمپلیکسٹی حاصل کرتا ہے اور ایک ترقی یافتہ ملک کہلانے کی اہلیت رکھتا ہے. لیکن اس سفر کو تو کئی ملکوں نے 100 سال لے لیے, اور آج کا دور تو بڑا تیز دور ہے. تو کیا پاکستان کے پاس 100 سال ہیں؟ تو یہاں پہ ایک کیچ اپ ہائپوتھسس آتی ہے کہ اگر آپ معیشت کی سمت کو اپنی درست کرتے ہیں, اپنی پرائیورٹیز کو بطور ریاست ٹھیک کرتے ہیں, جو کہ آج ہماری ویسے ابھی ہم اس سٹیج پہ بھی نہیں پہنچے اس موجودہ حکومت میں, لیکن اگر آپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ جدید ٹیکنالوجی اپنی انڈسٹری میں اور اپنے سروس سیکٹر کے اندر لے کے آتے ہیں, جس کے اندر آئی ٹی ایک بہت ہے, تو آپ وہی پیداوار اور اس سے بھی زیادہ گروتھ ریٹس حاصل کر سکتے ہیں جو ایڈوانسڈ ممالک کے پاس موجود ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمیں چین کے اندر نظر آتی ہے کہ چین نے بڑے کم عرصے میں بہت زیادہ ترقی کا جو سفر طے کیا, اس کے اندر اس ٹیکنالوجی کا ہاتھ تھا جس کو ہم کیچ اپ ہائپوتھسس کے ذریعے انہوں نے بڑے ریپڈ ریٹس آف گروتھ اچیو کیے, اور 20 سے 30 سال کے عرصے کے اندر وہ ایک ڈیولپڈ ملک اور ہائی انکم کیٹیگری میں اب شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام اور آئی ٹی انڈسٹری خاص طور پہ اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے اندر وہ پیداوار کو سڈنلی بڑھانے کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت آئی ٹی کی ڈپلائمنٹ کے لیے ہماری اتنا پوٹینشیل ہے, نہ صرف کہ ہماری پرائیویٹ سیکٹر میں بلکہ ہماری گورنمنٹ کے اندر. ہماری ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو سکتی ہے اس آئی ٹی سیکٹر کے ذریعے. ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایویڈنس بیسڈ پالیسی میکنگ نہیں ہو رہی, ڈیٹا انالیسس نہیں ہو رہا, وہ آئی ٹی سروسز جو ہیں. اور اس کے اندر ایک بہت بڑا ہاتھ ایچ آر کا ہے کہ ہمارے پاس ایچ آر نہیں ہے, وہ ایچ آر نہیں ہے جو ہمارے پاس ہونا چاہیے ان سارے ٹولز کو ڈپلوائے کرنے کے لیے. تو ہمیں اب بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ روایتی جو ہمارا تعلیمی سٹرکچر ہے اسے اب ہمیں بڑا ریڈیکلی ریفارم کرنا چاہیے, اور انڈسٹری اکیڈیمیا جو مس میچ ہے اس کو ہمیں برج کرنا چاہیے. ہمیں ڈگریز کے بعد اسکل ایکوزیشن کے اوپر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور اگر ہم یہ سب کچھ کر لیں تو آج جو ایچ آر کو یہاں اگر ہم اپنے ملک میں ٹھیک کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے اس کی ایک لمٹ لیس پوٹینشیل اس کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. یہی چیز میں سیاست میں بھی کہوں گا کہ سیاست میں بھی ہم اسی روایتی انداز سے ابھی تک چلے آ رہے ہیں, اور
جو ہمارے پولیٹیشینز پارلیمنٹ میں آتے ہیں ان کے پاس کوئی اسکل سیٹ نہیں ہوتا. وہ جنازے پڑھ کے اور اپنے علاقوں میں جس طرح بھی جو ہمارے طریقے ہیں پٹواریوں کے ذریعے اور دوسرے کے ذریعے ووٹ حاصل کرنے کے، وہ تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو جب پالیسی میکنگ کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایسے منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ کسی اور زبان میں بات ہو رہی ہے. اور یہ بہت بڑی تعداد ہے ایسی، آپ کو جان کے حیرت ہوئے گی. تو وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کیونکہ ہمارا سٹرکچر سیاست کا ایسے ہے کہ وہ عمران خان صاحب عموماً کہتے ہیں کہ وہ لیڈرز پروڈیوس نہیں کرتا، وہ پگمیز پروڈیوس کرتا ہے، وہ بونے پروڈیوس کرتا ہے، وہ لوگ پروڈیوس کرتا ہے جو میونسپل لیول کی سیاست جو ہے اس کے اندر ان کی ساری سوچ ہوتی ہے، ان کی کوئی میکرو سوچ نہیں ہوتی. وہ آج بھی آپ کبھی کبھی آپ جائیں نا کسی منسٹر سے پوچھیں کہ بھئی آج آپ نے کیا کام کیا، تو وہ آپ کو کہیں گے جی آج ہم نے اتنے ٹرانسفر پوسٹنگز کیے، آج ہم نے اتنے لوگوں کی کھلی کچہری کی، اتنے لوگوں کا یہ کیا. وہ آپ کو ٹرانسفارمیٹیو ریفارمز کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکیں گے کہ وہ ٹرانسفارمیٹیو ریفارمز کیا ہیں جس کی بنسبت آپ کو کھلی کچہری نہیں کرنی پڑے گی. وہ ایک سسٹم کا فیلئر ہے کھلی کچہری کہ آپ کو منسٹر کی انٹرونشن چاہیے کسی کو اس کا حق دلوانے کے لیے یا کسی ایک سے حق لے کے دوسرے کو دینے کے لیے. تو وہ آپ کو ٹرانسفارمیٹیو ریفارمز کے بارے میں کچھ نہیں بچا سکیں گے. ٹرانسفر پوسٹنگز بھی ایک سسٹم کا فیلئر ہے، یعنی کہ ایک سسٹم ایچ آر کی مینجمنٹ کا ایسا موجود نہیں ہے حکومتی ڈپارٹمنٹس کے اندر جہاں پہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر اور نیڈ کی بنیاد کے اوپر ٹرانسفر پوسٹنگز کی جائیں، بلکہ سفارش کی بنیاد کے اوپر کی جاتی ہیں. تو وہ بھی ایک سسٹم کا فیلئر ہے، اور وہ اس کو اپنا ورک پرفارمنس یعنی کے پی آئی کی پرفارمنس انڈیکیٹر جو ہے سیاست کے اندر سمجھتے ہیں کہ ہمارا کے پی آئی ٹرانسفر پوسٹنگز اور کھلی کچہری ہے، حالانکہ یہ سسٹم کی فیلئر کو ریفلیکٹ کرتا ہے. ان دونوں چیزوں سے جان کیسے چھڑانی ہے اور وہ کون سے ریفارمز ہیں جن کو لے کے آنا ہے جن سے جان چھوٹے گی، اس کے بارے میں ان کو الف بے کا نہیں پتا. اور یہی وہ ہمارا سیاسی نظام ہے جو پگمیز، جو بونے پروڈیوس کر رہا ہے، جو لیڈر پروڈیوس نہیں کر رہا، جس کی سوچ ہوتی ہے اپنے ملک کا وقار بلند کرنے کی. اور میں یہاں پہ نام بھی لوں گا، ہمارا مستقبل بلاول اور مریم نہیں ہے، یہ بلو ایوریج انڈیویجولز ہیں. دو میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں بلو ایوریج ہیں. میں خواہش یہ کرتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ جی یہ میڈیوکر انڈیویجولز ہیں. یہ میڈیوکر بھی نہیں ہے، یہ بلو ایوریج اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک تو زندگی میں کبھی کام کوئی نہیں کیا، ایک دن بھی کام نہیں کیا، لہٰذا ان کے پاس یہ اسکل ایکوزیشن بھی نہیں ہے، ہنر ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اپنی جماعتوں کے اندر بھی انہوں نے کام نہیں کیا. ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے، ایک پرچی لے کے آ گیا اور ایک وہ اپنے والد کا پیغام لے کے آ گئی، تو وہ دونوں اپنے پارٹیوں کے اوپر بھی حاوی ہو گئے. ایک وقت ایسا تھا اسی سیاست کی وجہ سے اور ایسی روایتی سیاست کی وجہ سے کہ ہمارے ملک کی یوتھ دور ہو چکی تھی پاکستان کی سیاست سے. سیاست کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ ایک آپ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا یوتھ کے اندر. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ پاکستان کا سیاسی منظر عام تبدیل کر رہی ہے، سرے سے تبدیل کر رہی ہے. 70% پاکستان تو یوتھ ہی ہے نا، انڈر 35 ہیں سارے، تو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تو یہی ہیں. اور یہ جو یونیورسٹیز ہیں ہماری، ان کو تو نرسری ہونا چاہیے صرف سیاست دانوں کی نہیں بلکہ سیاسی آئیڈیاز کی. مجھے یاد ہے کہ 9/11 کے بعد میں بھی اسٹوڈنٹ یونین میں تھا لنڈن میں، تو جو یہ ملین مارچز کا آغاز ہوا تھا وہ اسٹوڈنٹ یونینز نے کیا تھا، اور وہاں سے یہ پوری ایک تحریک چلی تھی، اور آج لیبر پارٹی کو اس نے ختم کر کے رکھ دیا اس تحریک. تو میرے دوستوں ساتھیوں اور میرے ساتھی طالب علم، انڈسٹری ایکیڈیمیا کے اندر ہمیں یہ جو گیپ ہے اس کو ہمیں برج کرنا پڑے گا. ڈگریز کو اسکل ایکوزیشن کے لیے ایز اے اسٹیپنگ سٹون تصور کرنا پڑے گا، ایز این اینڈ نہیں صرف تصور کرنا پڑے گا. ہمیں سیاست کے اندر جو ٹریڈیشنل مولڈ ہے اس کو توڑ کے اور ٹریڈیشنل پولیٹیشین سے نکال کے اس کو نئے ینگ جو آپ جیسے طالب علم ہیں ان کو سیاست میں شامل کر کے ٹرانسفارمیٹیو ریفارمز کی طرف لے کے جانا پڑے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ کیسے ترقی کرتا ہے اور یہ ملک ان اسٹیشنز پہ پہنچے گا، وہ اہداف حاصل کرے گا جس کے لیے واقعی ہمیں تخلیق کیا گیا تھا. تو میرے دوستوں ساتھیوں، آج ہماری معیشت بھی بڑے خطرے میں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے ہمارے ملک کی معیشت کی. لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مایوسی کی بات نہیں ہے. ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ابھی ہمارے اوپر موجودہ نظام ہے یہ ختم ہوگا
اور یہ سختی ختم ہوگی اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ریکوری اور ریپیئر کا جو ایک سلسلہ شروع کریں گے وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ واپس عروج کی بلندیوں پر لے کے جائے گا. میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے چند ماہ پہلے تک ہماری ڈائریکشن زیادہ دور نہیں تھی ان چیزوں سے. ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس جو تھیں وہ ڈبل ڈیجٹس میں جا چکی تھیں. آج انفارچونیٹلی اسٹارٹ اپس کلوز ہو رہے ہیں دوبارہ. ہماری روایتی ایکسپورٹس کے اندر ویلیو ایڈیشن آنا شروع ہو گئی تھی. 24 ارب ڈالر پہ ہم نے یہ ملک سنبھالا تھا جب ایکسپورٹس تھیں, اور جب ہم چھوڑ کے گئے تو 32 ارب ڈالر تھیں صرف 3.5 سال کے عرصے کے اندر. اور ایک لارج اسکیل انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر شروع ہو چکی تھی. آٹومیشن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا عنصر تھا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم واپس اس راستے پہ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یوتھ کے ساتھ واپس اس راستے پہ جائیں گے. بہت شکریہ.